الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا ہے، اور اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ وہ ان کو ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہا کریں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ یہی جماعت اللہ کا لشکر ہے، اور سن لو کہ اللہ کا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس کے دل میں صحابہ کی الفت نہیں، اس کو جاہل کہیں، اس کو ناداں کہیں۔ جس کے دل میں صحابہ کی الفت نہیں، اس کو جاہل کہیں، اس کو ناداں کہیں۔ جو محمد کے یاروں سے بدظن کرے، اس کو ناری کہیں، اس کو شیطان کہیں۔ حسن تدبیر سے دین کو محکم کیا، شر جو اٹھا اسے مٹا کر دم لیا۔ اے ابو بکر تیری خلافت کو ہم کیوں نہ امت پر تا حشر احسان کہیں۔ حسن تدبیر سے دین کو محکم کیا، شر جو اٹھا اسے مٹا کر دم لیا۔ اے ابو بکر تیری خلافت کو ہم کیوں نہ امت پہ تا حشر احسان کہیں۔ اے عمر اے نبی کی دعا کے ثمر، اے عمر اے نبی کی دعا کے ثمر، کفر کی توڑ کر رکھ دی تو نے کمر۔ تیری غیرت کو ہم غازۂ دین کہیں، تیری جرت کو ہم اسلام کی جان کہیں۔
وہ خدا کے پیمبر کا داماد تھا، پہ کرے عصمت و علم و شرم و حیا۔ وہ خدا کے پیمبر کا داماد تھا، پہ کرے عصمت و علم و شرم و حیا۔ وہ سراپا وفا وہ مجسم عطا، ہم مسلمان جس کو عثمان کہیں۔ پہ کرے علم شیر جواں تھا علی، استقامت کا کوہ گراں تھا علی۔ زیب دیتا ہے اس کو میرے دوستو، فخر کی سلطنت کا جو مسلمان کہیں۔ تیرے دور حکومت میں اسلام کی عظمتیں، تیرے دور حکومت میں اسلام کی سلطنت دور تک پھیلتی رہی۔ اے معاویہ بن ابو سفیان، تیری سیاست کو ہم کیوں تاریخ کا پاک عنوان کہیں۔ جو صحابہ کا گستاخ بدخواہ ہے، وہ شقی ہے وہ ظالم ہے گمراہ ہے۔ جو صحابہ کا گستاخ بدخواہ ہے، وہ شقی ہے وہ ظالم ہے گمراہ ہے۔ ایسے بدبخت کو، ایسے بے شرم کو باعث شرم ہم مسلمان کہیں۔ ہر صحابی کے اقوال و افعال کی پیروی ہم کریں، یہ ہے حکم نبی۔ ہر صحابی کے افعال و اقوال کی پیروی ہم کریں، یہ ہے حکم نبی۔ ہم تو بنیں گے مسلمان سو جان سے، جو ہمیں بوذر و سعد و سلمان کہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جو کچھ میں نے کہنا ہے وہ چند منٹ کے بعد ہی آپ سنیں گے، لیکن یہ کچھ اشعار مجھے اتنے پسند ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ کچھ اشعار تو میں نے پڑھ لیے ہیں، اور کچھ اشعار دل کرتا ہے کہ آپ کو بھی سنا دوں۔ اس کا عنوان ہے مذہب کی صداقت کا ہے معیار صحابہ۔ مذہب کی صداقت کا ہے معیار صحابہ، میں خانہ سرکار کے میخوار صحابہ، سرکار کے عشاق وفادار صحابہ۔ روحوں کو رہا جب تک جسموں سے تعلق، توحید کا کرتے رہے پرچار صحابہ۔ سرکار کے احکام کی تعمیل میں دائم، سرکار کے احکام کی تعمیل میں دائم، رہتے تھے کمر بستہ و تیار صحابہ۔ راضی تھا خدا ان سے، وہ راضی تھے خدا سے، راضی تھا خدا ان سے، وہ راضی تھے خدا سے، اس فخر کے تھے لائق و حقدار صحابہ۔ سو جان سے قربان ہیں ہم اپنے نبی پر، سو جان سے قربان ہیں ہم اپنے نبی پر، یہ کر گئے اعلان سردار صحابہ۔ سنت پر عمل کرتے رہے تا دم آخر، سنت پر عمل کرتے رہے تا دم آخر، بدعت سے رہے برہم بیزار صحابہ۔ لگنے نہ دی دامن پہ کوئی چھینٹ ریا کی، لگنے نہ دی دامن پہ کوئی چھینٹ ریا کی، تھے دین الہی کے رضاکار صحابہ۔ اللہ کے پیارے سبھی اصحاب مہاجر، اللہ کے پیارے سبھی اصحاب مہاجر، اللہ کے محبوب کے انصار صحابہ۔
دریاؤں میں کودے کبھی صحراؤں سے گزرے، اللہ کی رحمت کے طلبگار صحابہ، کرتے رہے سب حق کے لیے جہد مسلسل، کرتے رہے سب حق کے لیے جہد مسلسل، باطل سے رہے برسرے پیکار صحابہ، صدیق عمر حضرت عثمان و علی ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے چار صحابہ، ایک دوجے کے حامی و غم خوار و مددگار، ایک دوجے کے دلدار و وفادار صحابہ، مسکین و یتامہ کے مددگار تھے سرور، مظلوم کے تھے یار و غمخوار صحابہ۔ حضرات محترم، آپ اس ملک کے باسی ہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی، ایمان اور ہدایت کی اور صحت عافیت کی نصیب فرمائے، اللہ آپ کی نسلوں کو ہدایت پر قائم رکھے، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ جب تک میری زندگی میں سانس چل رہی ہے، اللہ مجھے بھی اپنے دین کا سچا خادم وفادار بنائے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور آپ کا بھی یقیناً اس کے ساتھ اتفاق ہوگا، کہ سنتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، آگے سے کیا جواب ملتا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس کے معنی اور مطلب پر غور کرنے کے بعد پاکستان کو دیکھیں، کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ ان اشعار کی پاکستان کے حالات پر فٹ آئے۔ اس سے پہلے بھی ایک موقع پر میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے۔ بڑی تلخ بات ہے یہ، تلخی میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی اور ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ پاکستان اسلامی ملک نہیں، ایک سیکولر ملک ہے، لیکن سیکولر بھی اس قسم کا ہے، اسلام کا صرف نام ہی ہے، لیکن یہاں اثرات باطل قوتوں کے ہیں، اور آپ حضرات میری اس بات سے انکار نہیں کریں گے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت اور پھر جو چند اشعار میں نے پڑھے ہیں، یہ ایک مجبوری ہے ہماری۔ مجبوری یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک پاک جماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت ہے، اس کے لیے علانیہ پاکستان کے چوکوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں پر بکواسات کیے جاتے ہیں، بھونکا جاتا ہے، کتوں سے بھی بدتر قسم کے لوگ صحابہ کرام کو بھونکتے۔ ایسے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کریں۔ اگر ہم جان بوجھ کر صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے، یا اپنے مسلمان بھائیوں کو صحابہ کی عظمت کا نقشہ نہیں پیش کریں گے، ہم خدا کے مجرم ہیں۔ یہ تکلیف ہے، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی ہماری اس بات کی، لیکن کیا کریں؟ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تیار کردہ جماعت جو ہے اس کا دفاع کریں، ان پر تہمت لگانے والوں پر لعنت بھیجیں، ان کو بھونکنے والے، بکواس کرنے والے جو ان کا رد کریں۔ قرآن حکیم کو جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرمائے۔ جہاں سے بھی پڑھیں گے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام پیغمبر کی تیار کردہ جماعت جو ہے ان کا صحیح دفاع ہوگا۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے، یہ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی سورت ہے مجادلہ، اس کی آخری آیت۔
پھر میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو تم نہیں دیکھو گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستی کرتے ہوں. اگر ان کا اللہ اور رسول پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، تو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے. اور خدا اور رسول کا دشمن یہ نہیں کہ غیر لوگ ہوں، فرما ولو کانوا آباءہم، ان کے باپ دادے ہوں تو ان کے ساتھ بھی دوستی نہیں کریں گے. جو صحابہ کا دشمن باپ ہے اس کے ساتھ بھی دوستی نہیں ہوگی، بیٹا ہے اس کے ساتھ بھی دوستی نہیں ہوگی، بھائی ہے اس کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی، خاندان کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تقدیر کے قلم سے اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. صحابہ وہ لوگ ہیں اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اس کی کتاب کے اندر. اور اللہ فرماتے ہیں ان کو جنت میں تو داخل کرے گا ہی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. آخری جملہ بڑا عجیب ہے، اولئک حزب اللہ. ہمارے شیخ فرمایا کرتے یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کی فوج ہے. الا سن لو ان حزب اللہ، اللہ کی فوج ہی غالب ہونے والی، کامیاب ہونے والی. کب گزرے صحابہ؟ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1500 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر ان کا فیصلہ اور قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ باقی رہے گا، اور دنیا کے مسلمان اللہ کے اس کلام میں صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھتے اور پڑھاتے اور سناتے رہیں گے. آپ جانتے ہیں، آسان سی بات میں کرتا ہوں، اگر کوئی بدبخت آپ کی ماں کو گالی دے، آپ کے خاندان کو گالی بکے، آپ خاموشی سے سنتے رہیں گے؟ یقیناً کوئی رد عمل تو آپ کا سامنے آئے گا، چاہے گالی نہ دیں لیکن اس کی تردید ضرور کریں گے، اس کی مذمت ضرور کریں گے. اور نہیں تو ملک قانون اگر ہے تو اس قانون کے اندر اس کے خلاف کوئی حکومتی اداروں سے درخواست کریں گے کہ اس نے یہ بکواس کی ہے، میرے ماں باپ کو گالی بکی ہے. کوئی بھی غیرت مند انسان اپنے ماں باپ کو گالی سننا گوارا نہیں کر سکتا، اور یہ بات ایسی ہے کہ جس میں آپ انکار نہیں کریں گے. آپ کے ماں باپ کو گالی بکے تو آپ کیسے گوارا کریں گے؟ اس کے ساتھ دوستی کریں گے؟ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی، وہ آپ کا دشمن ہوگا. تو جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا نبی کا دوست ہے، اس کے لیے گالی بکے تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر اللہ پر ایمان ہے، اللہ کا نبی پر ایمان ہے، تو پھر ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرنے والا کسی بھی قیمت پر اس دھرتی پر کسی ایک رتی برابر بھی ایمان جس کے دل میں ہے، اس کے دل کے اندر اس دشمن خدا اور رسول کے لیے کوئی نرمی کا جذبہ ہوگا. اگر ہم اپنے ماں باپ کے لیے گالی گوارا نہیں کر سکتے تو پھر پیغمبر کی تیار کردہ جماعت کے لیے گالی ہم سے گوارا کریں؟ یہ غیرت ہے، یہ ایمان ہے. کسی بھی قیمت پر کوئی مسلمان صحابہ کے بارے میں، نبی کی جماعت کے بارے میں ایک بکواس نہیں سن سکتا. ہم کسی کو برا نہیں کہتے، آپ گواہ ہیں، اس مسجد کا در و دیوار گواہ ہیں، میں نے کبھی بھی بلا وجہ کسی شخص کی مذمت نہیں کی. میرا مشن ہے خدا کی توحید کا بیان، میرا مشن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسالت اور ختم نبوت کا بیان، میرا مشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ پاکیزہ جماعت صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنا. باقی معاملات اس کے بعد ہیں. جب میں دیکھتا ہوں اور آپ حضرات بھی اس بات کے گواہ ہیں اور آپ کے علم میں ہوگا کہ کتنی جرات کے ساتھ ایک اقلیت
حکومت کی سرپرستی میں، سرکاری اداروں کی سرپرستی کے اندر چوکوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو کر ابوبکر صدیق کو گالی بکتے ہیں، دیگر صحابہ کرام کو گالی بکتے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ اسے سنا جاتا ہے، اور میرے اور آپ کے علم میں شاید کوئی نہیں کہ ان پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہو یا ان کو کوئی سزا دی جاتی ہو، اس قسم کوئی بات بھی نہیں۔ پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم اگر ان کو سزا نہیں دے سکتے تو کم از کم رد تو کر سکتے ہیں ان کا، اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیقت حال سے آگاہ تو کر سکتے ہیں، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اگر ہم اس بکواس کو سن کر ٹس سے مس نہ ہو، خاموشی اختیار کر لیں، تو اس سے بڑی بےغیرتی بھی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے گالی نہ سنیں، اپنے خاندان کے لیے گالی نہ سنیں، تو پھر ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مقدس جماعت جس کی تعریف خالق کائنات نے اپنے کلام پاک میں کی ہے اور قیامت تک رہے گی، 1500 سال سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور قیامت تک کے لیے رہے گی، اور پیغمبر کی پاکیزہ جماعت، اس کے لیے بکواس کرنے والوں کی تردید بھی نہ کریں، ہم اس کی مذمت بھی نہ کریں۔ اس سے بڑی بے حسی، اس سے بڑی بےغیرتی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً بہت ساری دین دشمن قوتیں جو ہیں ہماری ان باتوں کو ناگوار سمجھیں گی، اور آپ جانتے ہیں اس بات کو، دین دشمن، اسلام دشمن، صحابہ دشمن قوتیں کسی صورت کے اندر صحابہ کی مدح اور تعریف، پیغمبر کی پاکیزہ جماعت کی مدح اور تعریف سننا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن کیا ہم بس یہ سوچ کر کہ چونکہ کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں ہم خاموش ہو جائیں؟ اس سے بڑی بے حسی، اس سے بڑی بےغیرتی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اب یہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ایک مسلمان اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھے گا، وہ دشمن چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، اس کو بھائی ہو، خاندان کوئی آدمی ہو، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھا ہے۔ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ہمارے خاندان کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہے۔ ہم حسن ظن سے بڑا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایمان پر قائم رہیں گے، لیکن صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے لکھ دیا، اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اور جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اس پر کوئی تنقید کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اس پر کروڑ بار لعنت اس پر کروڑ بار لعنت۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، آپ حضرات گواہ ہیں، اس مسجد در و دیوار گواہ ہیں، میں کبھی بھی کسی شخص کو بنیاد بنا کر کچھ بھی نہیں کہتا۔ مجھے بھی اگر کوئی برا کہے میں خاموش رہ جاتا ہوں، لیکن صحابہ کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی کی توہین کرے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، نبی کی جماعت کی توہین کرے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، نبی کے ازواج مطہرات کی توہین کرے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو ہم برداشت کرتے ہیں تو یہ بڑی بےغیرتی اور بے حسی ہوگی، پھر خدا کے سامنے مجرم بن کر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برا بلا نہ کہنا، صحابہ کو برا نہ کہنا۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کی برائی بیان کرتا ہے، فقولوا، تو کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، یہ ترمذی کی روایت، سیاستہ کی معروف کتاب ترمذی شریف، اس کے اندر کی روایت ہے کہ تم دیکھو کچھ صحابہ کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے، برا لفظ بولتا ہے، اس پر کہہ دو، اس کے لیے کہ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے بدکاروں پر خدا کی لعنت ہو۔ اور یہ روایت مشکاۃ شریف میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک
سے روایت ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ان اللہ اختارانی، میرے اللہ نے مجھے چن لیا ہے، واختار اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے، فجعلهم اصحاری، کسی کو میرا داماد بنایا، کسی کو سسرال میں سے بنایا، وجعلهم انصاری، میرے مددگار بنایا، وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ فِي آخر الزمان، آخری زمانے میں کوئی بدبخت قوم آئے گی، يَنْتَقِصُونَهُمْ، جو صحابہ کے بارے میں نقائص نکالیں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، الا سن لو فلا تناکحوہم، ان کے ساتھ رشتے ناطے نہ کرنا، ان کو اپنی بیٹیاں نہ دینا، ان کی بیٹیاں نہ لینا، ولا تصلوا معهم، ان کے ساتھ مل کر نمازیں نہ پڑھنا، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، ولا تصلوا علیہم حلت علیہم اللعنہ، ان پر لعنت حلال ہے، اللہ کا جائز۔ ایک اور روایت، اذا رأیت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ اس شخص کو جو تنقیص کرتا ہے، نقائص بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی، فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ زندیق کافر کی بدترین قسم ہوتی ہے، زندیق کافر کی بدترین قسم ہوتی ہے، لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہمارے نزدیک حق ہیں، سچ ہیں، والقرآن حق، اور قرآن سچ ہے، وإنما أدى إلينا هذا القرآن، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ قرآن ہمارے سامنے پیش کیا، والسنن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پیش کی ہیں، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، اور جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، وہ ہمارے گواہوں کو مجروح کریں، تاکہ کتاب و سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ اللہ کا نبی فرمایا زنادقہ، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ زندیق ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کرام خدا کی دھرتی پر ایک ایسی مخلوق ہے، اس سے بڑھ کر اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ پیدا فرمائیں گے۔ ایک حدیث ہے، حضرت سعید بن زید راوی ہیں، واللہ لمشہد رجل منہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم ولو عمر نوح، کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کسی غزوے کے اندر جاتا ہے، اس کے اندر اس کے چہرے پر گرد و غبار پڑتی ہے، تو اگر کسی شخص کو نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے، اس سے بھی بڑھ کر اس مسلمان کا عمل ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ سب کہتے ہیں بدگوئی کرنا، برائی کرنا، سین اور با عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ جب بعض کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں سب و شتم کا لفظ ہوتا ہے۔ شتم کا معنی ہے گالی بکنا، اور سب کا معنی ہے برا کہنا۔ تو یہاں سب کا لفظ ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ، گالی بکنا دور کی بات، معمولی برائی سے بھی یاد نہیں کر سکتے۔ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، تم دیکھو کہ کچھ لوگ میرے صحابہ کی بدگوئی کرتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ان کو کہہ دو خدا کی لعنت ہو تمہارے بدکاروں پر۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی اللہ ہے. آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. بچپن سے ہی ماں باپ نے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر آپ کو یہ بات سکھائی ہوگی. جہالت کے مارے تو لوگ ان کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. عراق کے اندر، بغداد کے اندر ان کا مقبرہ ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ کسی راستہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، آپ اندازہ کریں، ایک میری اور آج کے دن انسانوں کی سوچ ہے، ایک اس اللہ کے ولی کی سوچ ہے. پوری دنیا میں مسلم اللہ کا ولی ہے. ان کی ولایت میں، ان کی صداقت میں کسی شخص نے بھی کوئی نقائص نہیں پیدا کیے. کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلے کہ معاویہ گزر رہے ہیں کسی سڑک سے، اور گھوڑے پر بیٹھ کر، جس گھوڑے پر انہوں نے جہاد کیا سے گزر رہے ہیں، اور پاس سے تیزی سے گزر جائیں اور میں کنارے پر بیٹھ جاؤں، ان کے گھوڑے کے پاؤں سے اڑنے والی گرد و غبار میرے جسم پر لگے تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے جنت کے راستے اللہ نے کھول دیے. میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتفاق سے میرے ذہن میں آئی بات ذکر کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی اتنا بڑا اللہ کا ولی کہ چار دانگ عالم میں ان کی ولایت گواہ ہے، اور کوئی بھی شخص ان کی بزرگی، ان کی ولایت کا منکر نہیں نہ ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاکستان میں جہالت کا مارا ہوا ایک طبقہ ان کے نام کی 11ویں دیتا ہے، یعنی ان کے نام کی نیازیں دیتے ہیں، کھاتے ہیں. یہ جہالت ہے. ان کی شخصیت اس سے بہت بلند بالا ہے. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے منکر ہیں. یقیناً آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا کہ مجھے آج کل نہیں، نصف صدی ہو چکی. اس منبر پر اللہ نے مجھے بٹھایا 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور میں اوائل عمر سے ہی اپنے اوپر یہ تانے سنتے آئے، یہ بزرگوں کا منکر ہے، بزرگوں کو نہیں مانتا، بزرگوں کو نہیں مانتا، نہیں مانتا. کہنے والے کہتے ہیں، میں برملا کہتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر کہ میں سارے بزرگوں کو مانتا ہوں، ان سب کا قائل ہوں. خدا کے ارب ہار رحمتیں نازل ہوں ان سب بزرگوں پر، وہ چاہے بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا پاکستان کے کوئی اور بزرگ، دنیا کے کسی خطے کے اندر. لیکن ایک بات یاد ہے کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق ان کو مانتا ہوں، محمد مصطفیٰ پاکیزہ تعلیمات کے مطابق مانتا ہوں، ان کو بزرگ مانتا ہوں، لیکن ان کی نیازیں نہیں دیتا، نیازیں دینے اور کھانے کا قائل نہیں ہوں. کیونکہ نظر و نیاز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کے حقدار کون ہے؟ صرف اللہ. اب ذہن کے اندر بٹھا لیں، عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ. تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، ان کی محبت ہوگی. عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو میں سارے بزرگوں کو مانتا ہوں، کسی کا منکر نہیں، منکر پر لعنت بھیجتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں ان کی نیازیں دینے دلانے کا قائل نہیں ہوں. یہ میرے مذہب کا حصہ نہیں، کیونکہ میرے مذہب میں یہ ہے کہ عبادت کے لائق ذات کون سی ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص مجھ پر یہ تہمت رکھتا ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، تو پھر اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، سب بزرگوں کو مانتا ہوں، لیکن پوچھتا نہیں. پوچھنے کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اتنا بڑا ولی اللہ، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی سڑک سے حضرت معاویہ گزریں اور پیدل نہ گزریں، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے گزریں اور گھوڑا گرد و غبار اڑاتا ہوا جائے، اور ان کے گھوڑے سے اڑنے والی گرد و غبار میرے بدن پر پڑ جائے، تو میں اپنے آپ کو جنتی سمجھوں گا، خوش نصیب انسان سمجھوں گا. تو صحابہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں،
سیدنا معاویہ کا ذکر میں نے اس لیے کر دیا کہ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں اس میں دیگر صحابہ کے ساتھ سیدنا معاویہ کے لیے سب سے زیادہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب سے زیادہ بکواس کی جاتی. سیدنا معاویہ وہ انسان ہیں جنہوں نے 60 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے پر خلافت قائم کی. 60 لاکھ مربع میل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ بد نصیب طبقہ اسی خاندان کا زیادہ دشمن ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے، کاتب وحی بھی تھے. کاتب وحی تھے. جب اللہ کی وحی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کتابت کرنے والے دوسرے لوگوں میں حضرت معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق صحابہ، آپ کے ساتھ محبت کی انتہا کرنے والے صحابہ میں سے حضرت معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا دوسری طرف سے رشتہ بھی تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے. کیا تھے؟ آپ حضرات جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، جن کو پتہ نہیں کہ وہ سالے ہیں، ادھر ہاتھ کھڑا کریں. جو سچ کا اظہار کرنا کوئی جرم نہیں ہے. ان کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ، کیا نام تھا؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان کی والدہ، اب اس بات کو غور سے سنیں بھی، سننا ذرا ناگوار سا ہوتا ہے. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ ہند. سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں. والد سسر ہیں سیدہ ہند، ساس ہیں سیدنا معاویہ، وہ کیا ہیں؟ صالح ہیں. اور ان کی ہمشیرہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ سارے خاندان کا ایک رشتہ ہے، تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس خاندان نے بہت کچھ کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کفر سے نکل کر بہت سے لوگ آئے. اس خاندان کے لوگ بھی کفر سے نکل کر آئے. سیدنا فاروق اعظم بھی کفر سے نکل کر آئے، سیدنا صدیق اکبر بھی کفر سے نکل کر آئے، سارے کے سارے لوگ کفر سے نکل کر آئے. سیدنا معاویہ بھی اور ان کے والد ابو سفیان بھی کفر سے نکل کر آئے. لیکن جب کفر سے نکل کر بے شمار آئے، پھر اس بار اس کی تانا دینا کہ یہ پہلے کافر تھے، پہلے کافر تھے، پہلے کافر تھے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ سب صحابہ کفر سے نکل کر. خاندانی طور پر مسلمان کون تھا؟ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رکھتے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جو عشاق رسول، صرف خادم نہیں، عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے تھے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال جو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جب میری موت واقع تو میری آنکھوں کے اندر ڈال دینا. اس سے بڑے عشق کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ 64 لاکھ مربع میل پر انہوں نے اقتدار حکومت کی. پاکستان کتنے لاکھ مربع میل ہے؟ متحدہ پاکستان میں 3 لاکھ مربع میل سے کم تھا شاید، مشرقی مغربی. اور اب تو وہ بات رہی نہیں. لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلامی خلافت کے تاجدار اور فرمانروا تھے. اور دین کے دشمن کل کے ہوں یا آج کے، وہ کسی صورت کے اندر ان کا اتنا بڑا اعزاز برداشت نہیں کر سکتے.
ان کی والدہ کے بارے میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دلاتا ہوں، ممکن ہے آپ حضرات کو کچھ غلط فہمی ہو، وہ غلط فہمی دور فرما لیں۔ ان کی والدہ کا نام تھا ہند، سیدنا ابو سفیان کی بیوی تھی، لیکن ہمارے معاشرے کے جاہل طبقے کے اندر ان کو ہندا کیا کہتے ہیں؟ ہندا، یہ جاہل طبقہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ یہ بات میں جو آپ حضرت سنا رہا ہوں، یہ سنی ہے آپ نے کہ نہیں سنی؟ سنی ہے۔ چلو شکر ہے کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، میں آپ حضرات کی ذہن سازی کر رہا ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے، گناہوں سے خدا بچا دے۔ حضرت ہند سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، ابو سفیان کی بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نہیں چبایا۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ بہتان لگانے والے پر خدا کی کھربوں لعنتیں ہوں، کیونکہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس واسطے کچھ نہ کچھ بکواس تو کرنا ہی ہے۔ جب یہ مسلمان ہوئی ہیں، توجہ کے ساتھ بات سن، یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئی، تو بہت ساری غیر مسلم خواتین ان سمیت آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اذا جاءک المؤمنات، قرآن کریم کے اندر ایمان والی آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، آپ کے پاس آپ میں بیعت کریں گی، اللہ یشرکن باللہ، کا آئندہ کہ ہم شرک نہیں کریں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرتے رہے کہ شرک نہیں کرو گی، فلاں کام نہیں کرو گے، فلاں نہیں کرو، تو انہوں نے کو کہا کہ شرک نہیں کرو گے، انہوں نے کہا بالکل شرک نہیں کریں گے، اس سے پہلے شرک میں مبتلا تھا، اب شرک نہیں کریں گے۔ ولا یزنین، زنا نہیں کرو گی۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیران ہو کے پوچھا کہ کوئی شریف عورت زنا بھی کرتی ہے؟ باوجود ہے کہ کفر سے نکل کر آ رہے ہیں، لیکن کردار کی اس قدر مضبوط ہی ہے کہ حضور سے حیران ہو کر پوچھتی کہ کوئی شریف زادی جو ہے زنا بھی کر سکتی ہے؟ پھر اگلا جملہ، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گے۔ انہوں نے کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے شوہر ابو سفیان ذرا کنجوس طبیعت کے ہیں، گھر کے اخراجات اور بچوں کے اخراجات کے بارے میں کھلا پیسہ نہیں دیتے، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ بچوں کے لیے لے سکتی ہوں؟ یعنی کلمہ جب پڑھ رہی ہیں تو پھر کلمے کو مضبوط طریقے سے پڑھ رہی ہیں کہ اگر حضور منع فرمائیں گے تو میں نہیں کروں گی، حضور اجازت دیں گے تو کروں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ واقعتاً اگر ایسی صورتحال ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں تو پھر آپ کچھ نہ کچھ ضرورت کے لیے لے سکتی ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں چلتے چلتے کہہ دوں، یہ وہ گھرانہ ہے مکی زندگی میں مکی زندگی میں، آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی کفر غالب تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابو جہل ملعون نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی بچی تھی، ان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ باپ کے دشمن ہے تو اولاد کے بھی دشمن۔ وہ روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے ساری صورتحال بیان فرمائی۔ اتفاق سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ اس وقت یہ بھی کافر تھے، ابو جہل بھی مشرک تھا، یہ بھی مشرک تھے، کسی جگہ کھڑے تھے تو حضور نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اس کے پاس جاؤ، ابو سفیان کے پاس جاؤ، ساری صورتحال اس کو بیان کرو۔ سیدہ فاطمہ ادھر گئیں، انہوں نے ساری صورت بیان کی، تو ابو سفیان سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کر آ کر ابو جہل جہاں اپنے ٹولی میں بیٹھا ہوا تھا وہ سامنے کہ میں سامنے کھڑا ہوں، تم آگے بڑھ کر اس کے منہ پر وسوئی تھپڑ مار۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ابو جہل کے منہ پر تھپڑ، حالانکہ ابو سفیان اس وقت مشرک ہیں، ابو جہل مشرک ہے تو ابو سفیان مشرک ہیں، لیکن شریف مشرک تھا، کمینہ مشرک نہیں تھا۔ کفر کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون اس نے کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اس بات کے حدیث کو نہ بھولنا، من دخل دار ابا سفیان فهو آمن،
جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن ملے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوئے کچھ نہیں ہونا چاہتے تھے، تو حضور نے فرمایا جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اس کو کچھ نہیں کہوں گا، جو غلاف کعبہ پکڑ لے گا اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اور پھر فرمایا اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اس حدیث کو بھول نہ جانا، کوئی صاحب علم اس کا انکار نہیں کرے گا، جاہلوں سے مجھے واسطہ کوئی نہیں۔ ابو سفیان زمانہ کفر کے اندر بھی شریف مشرک تھے، اور یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ انہی کے بیٹے ہیں، حضرت ہند انہی کی بیوی ہیں، حضرت ام حبیبہ انہی کی بیٹی ہیں، لیکن دین کا دشمن بدبخت اس زمانے کا ہو یا پاکستان کا آج کے زمانے کا، وہ بدبخت ہی ہے۔ وہ اگر وہ صدیق کو بھونک سکتا ہے، ان کو گالی بک سکتا ہے، تو سیدنا معاویہ کیوں نہیں بکے گا؟ لیکن سچ تو سچ ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہا میں نے جو کہا ہے کسی صاحب علم سے پوچھنا، کہ مسودہ کا امام خطیب جمعے کو روز یہ جملہ کہہ رہا تھا، لیکن صاحب علم سے پوچھنا، جاہل سے نہیں۔ جاہل آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، صاحب علم سے پوچھیں گے انشاءاللہ جو بات میں نے کہی ہے وہی کہے گا۔ صحابہ کرام کا دفاع ہمارا ایمان ہے، صحابہ کا دفاع ہمارا ایمان ہے، اور آپ کا بھی ایمان ہے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت کو بھی ہم مقدس سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو گالی برداشت نہیں کر سکتے، اپنے خاندان کو گالی برداشت نہیں کر سکتے، تو پیغمبر کے تیار کردہ پاکیزہ جماعت کے لیے گالی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم گالی دینے والے کو گالی تو نہیں بکیں گے، اس کی مذمت ضرور کریں گے۔ گالی دینا ہمارا کام نہیں، اس کی مذمت ضرور کریں گے کہ وہ بکواس کر رہا ہے۔ نبی کی پاکیزہ جماعت کے لیے گالی بکنے والا لعنتی آدمی ہے۔ اور آپ حضرات سے میں دستبستہ اپیل کروں کہ آپ اپنے بچوں کو جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو باقاعدہ مقصد سمجھ کر ان کا نصاب، ان کی کتابیں منگوا کر دیکھیں صحابہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے۔ اگر صحیح بات ہے تو ظاہر قسمت، نہیں تو اپنے بچوں کی تربیت خود کریں۔ یہ مت امید رکھیں کہ اسکولوں کالجوں کے ٹیچر جو ہیں اس واسطے کہ ان کو جو گندا نصاب ملا ہے اس گندے نصاب سے آپ اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت جو اسکولوں کالجوں کے اندر جو نصاب ہے بہت ہی غلط ہے۔ صحابہ کرام کا دفاع نہیں اس کے اندر۔ صحابہ کرام کا دفاع اگر ہے تو خوش قسمتی سے آپ کا امام، آپ کا خطیب کتاب و سنت کی روشنی دفاع کرے گا، آپ سنیں گے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ لیکن ان کتابوں کو مطالعہ کریں، دیکھیں، چیک کریں ان کے اندر کیا لکھا ہے صحابہ کے بارے میں۔ اگر صحیح بات ہے تو رہے قسمت، نہیں تو ان بچوں کی تربیت خود کریں، ان بچوں کی تربیت خود کریں۔ میں تو بارہا کتابوں کو دیکھ چکا ہوں، چیک کر چکا ہوں، اسکولوں والے بچوں کی کتابیں غلط کتابیں، اور اس وقت جو نصاب اللہ کی پناہ، میں نام نہیں لیتا، اس وقت موضوع سے نکل جاؤں گا، لیکن یہ نصاب نہایت غلط ہے۔ اس واسطے اپنے بچوں کی، اپنی نسل کی تربیت کریں، ان کے ذہنوں کو صحیح کریں، صحابہ کرام کے، نبی کی پاکیزہ جماعت کے بارے میں ان کی سوچ صحیح کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے نصاب کو چیک کریں، اس میں جو بات صحیح ہے ٹھیک، نہیں تو غلط ہے، اس کو صاف نشان دے کہ یہ بات غلط ہے۔ میں نے جب اپنے بچوں کی کتابوں کو چیک کیا، ان کے اندر غلط بات پائی، میں نے پیغام بھیجا، تو جاہل قسم کا ٹیچر، جاہل، لکیر کے فقیر ہیں، کہتے ہم تو یہی کچھ پڑھائیں گے، ہم تو یہی کچھ پڑھائیں گے، ہمیں تو اسی کی تنخواہ ملتی ہے، تو میں کیا امید رکھوں ان سے کہ ہمارے بچوں کو صحیح تربیت تعلیم ملے گی۔ اس وقت میرا اپنا اخلاقی فرض ہے، میرا آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ اپنے بچوں کو کی اسلامی سوچ کی صحیح تعلیم اور تربیت کریں۔ اور اگر آپ اس بات کو تسلیم کریں تو خدا کا فضل سمجھیں کہ میرے جیسے ناکارہ انسان کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات کی رہنمائی کرنے کی۔ آپ حضرات اس معاملے میں کوئی بھی مشکل محسوس کریں، میں ناکارہ حاضر ہوں، ہر وقت دن رات حاضر ہوں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا۔ میں
ایک دین کا ادنا قسم کا طالب علم ہوں، لیکن جاگ کر زندگی گزارتا ہوں، سو کر نہیں۔ صحابہ کے بارے میں کوئی بات کسی صورت کے اندر تحریراً ہو یا تقریراً میں گوارا نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں اپنے ماں باپ کے بارے میں گالی بکنا کوئی بکتا ہے تو میں گوارا نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ تو بہت، میرے ماں باپ صحابہ کرام کے قدموں کی جوتیوں کے تلموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی جو ہے میرے ماں باپ اسے کم تر ہیں، صحابہ کی جوتیوں سے لگی ہوئی مٹی جو اسے زیادہ قیمتی ہے، تو ان کا دفاع کیوں نہیں کروں گا؟ مجھے اس مسجد کے اندر اس ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں اگر میں صحابہ کرام کی دفاع نہیں کر سکتا، اور آپ حضرات تک سچ بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، محمد مسلم تعلیمات میرے سامنے ہیں، اور ڈر کر دب کر بات نہیں کر رہا، سوچ کر بالکل شرح صدر کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ سچ سچ ہے، نفع و نقصان میرے اللہ کے اختیار میں ہے، فائدہ اور نقصان میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے مجھے نقصان سے بچانا تو بچائے گا، نہیں ہے اس نے نقصان دینا تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا۔ لیکن آپ حضرات میرے دوست، میرے محب، میرے عزیز، میرے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ دین کی طلب اور مہمت آپ کو نصیب فرمائے، آپ کے گھروں کو خدا دین سے آباد کرے، صحابہ کرام کی محبت اور عظمت آپ کے دل کے اندر اس طرح راسخ کر دے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی پوری کوشش کر کے بھی صحابہ کرام کی محبت سے آپ کو دور نہ کر سکے۔ یہ مجبوری تھی یہ بات کہنے کی۔ آپ سوچتے ہوں گے مجبوری یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، ہاں، اس مہینے کے شروع ہونے کے ساتھ ہی پاکستان شریف کے کونے کونے میں صحابہ کرام گالیاں بکی گئیں۔ میں کیا کیا بات کروں آپ کے سامنے؟ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان بدبختوں سے کیا پوچھا جائے؟ تم اسی کام کے لیے کہ بس دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے، سیٹیں لینے کے لیے، ہمارے فرائض میں شامل نہیں کہ اللہ کے پاکیزہ نبی کی پاکیزہ جماعت جو ان کا دفاع کریں، حکمرانوں سے کم از کم یہ تو تم مطالبہ کر سکتے ہو کہ صحابہ کی عظمت کا، ان کی محبت دفاع تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ لا علت تعین، میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اب تک مجھے کسی ایک جماعت کے کسی ممبر کی طرف سے یہ خوشخبری نہیں ملی کہ اس نے صحابہ کرام کے دفاع کی کوئی بات کی۔ میری طرح کے ناکارہ مسجدوں کے امام خطیب جو بھی ہوں گے، اللہ کی توفیق سے وہ بات کرتے ہیں اور کریں گے جب تک سانس چل رہی ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کو نوازے، لیکن صحابہ کی محبت کو ہر وقت دل کے اندر رکھیں، کسی وقت بھی اپنی دل و دماغ سے صحابہ کرام کی محبت کو نہ نکالیں۔ جس طرح آپ کو اپنے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، خاندان اچھا لگتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت، اس کے ساتھ محبت رکھیں، اور جہاں تک آپ کی زبان کام کرتی ہے اپنے حلقوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے عزیزوں میں اس بات کو پھیلائیں کہ صحابہ کرام کی محبت اور عظمت ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پر ایمان ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ پر ایمان ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ کے نبی کے تیار کردہ پاکیزہ جماعت وہ بھی ہیں، ان پر ان کا دفاع کرنا بھی، ان کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ میرے دوستو، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر پھر بات ہوگی۔ لگتا ہے باہر موسم ٹھیک نہیں ہے۔